معزز عازمین آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے استعداد دی اور آج جیسے سفر کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا۔ آپ حضرات جو آج کے لیے جا رہے ہیں ان کا مقام انشاءاللہ بہت اونچا ہے۔ میں آپ حضرات کو اس مقدس سفر کی سعادت حاصل کرنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور برگاہ رب العزت میں خلوص دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ فریضہ حج کی ادائیگی اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر بامراد اور کامیاب واپس آئیں، آمین یا رب العالمین۔ مناسک حج کی صحیح ادائیگی کے لیے آپ کے ساتھ مہربان علی، جو قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو مناسک حج ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے میری عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش اپنے مہمانوں کی دعاؤں کے طفیل ہمیں پاکستان کو اسلام کا ناقابل تسخیر محفوظ قلعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان کی سلامتی، نفاذ اسلام کی کامیابی، امت مسلمہ کی ایک جہتی کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہ بخش دیں اور ہماری معرفت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ میں تمام عازمین حج کو حج کی مقدس سفر کے سعادت حاصل کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور برگاہ رب العزت میں خلوص دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ فریضہ حج کی ادائیگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر سعادت خیریت کے وطن واپس آئیں۔ یہ دن آپ کی زندگی کی قیمتی ترین دن ہے۔ اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور حج کو مقبول بنانے کی کوشش میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کیجیے، جو آپ کی مناسک حج ادا کرنے میں مکمل رہنمائی ملے گی۔ میری گزارش ہے کہ ہر مقامات مقدسہ پر آپ امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، ہم سب کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو سفر کی تمام تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور قوت دے کر تمام ارکان حج بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج ادا کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی اور حج جیسے سفر کے لیے آپ کو منتخب کیا، اور آپ حضرات جو حج کے لیے جا رہے ہیں آپ کا مقام انشاءاللہ بہت اونچا ہے۔
اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کر ہم اور آپ اور عازمین حج اپنے مقام کو پہچان لیں، جہاں آپ کی یہاں سے روانگی کا وقت ہو سکے تو تہجد کے وقت، ورنہ جو بھی وقت میسر ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں مانگیں: اے اللہ، تو نے مجھے یہ موقع دیا ہے، تو ہی اپنے گھر پر مجھے بلا رہا ہے۔ اے اللہ، میری نیت کو صاف کر دے اور مجھے عمدہ سے عمدہ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، میرے حج کو آسان فرما، اور اس سے اے اللہ، میں جن اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میرے ملک کی بھی حفاظت فرما اور ملت مسلمہ کی بھی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس طرح اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اس میں توفیق 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کر کے اپنے ارادے اور نیت کو پاک صاف کر لیں، اور یہی سوچیں کہ میں تو اپنے رب کا بلایا ہوا وہاں جا رہا ہوں، سفر میں کسی سے جھگڑا نہ کروں گا اور نہ کسی کو جھگڑا کرنے دوں گا، اور تقوی کو اپنا مقصد بناؤں گا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدفعلی، بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس ہے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 197۔ حج کا مقصد تو تقوی اور صرف تقوی ہے، کیونکہ اصل حاجی تو وہی کہلاتا ہے جو تقوی کے ساتھ حج کر کے آتا ہے۔ دعا کے بعد صبح کے وقت حکومت کی طرف سے جو بھی انتظام کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ کی یہاں سے روانگی ہوگی۔ حاجی کیمپ کے دوران آپ کی روانگی کے وقت کی اطلاع آپ کا گروپ لیڈر یا پارٹی لیڈر PIA سعودی ایئر لائنز سے حاصل کر کے آپ کو بتا دے گا۔ آپ اپنا سامان لے کر بریفنگ ہال میں پہنچ جائیں، اسے کسٹم سے چیک کرائیں، آپ کا سامان PIA کی بسوں سے ایئرپورٹ پہنچا دیا جائے گا۔ صرف دستی سامان اپنے ساتھ رکھیں، جس میں ٹکٹ ہے، پاسپورٹ ہے، چیک ہیں، بین الاقوامی ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہیں، اور آپ کی چند ضروری اشیاء رکھی ہوتی ہیں۔ اس کی چیکنگ ایئرپورٹ پر ہوگی۔ ایئرپورٹ پر جانے کے لیے مقرر وقت پر بس میں سوار ہوں۔ ایئرپورٹ پر جانچ پڑتال کے بعد عازمین حج کو ہوائی جہاز میں سوار کرا دیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر جانچ پڑتال اور روانگی سے پہلے درمیانی وقت میں آپ کو احرام باندھ کر عمرہ کی نیت کرنی چاہیے اور تلبیہ کا ورد شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ ہوائی جہاز سیدھا جدہ لے کر جاتا ہے، اور مقامات جہاں سے حاجی پر احرام کی پابندی عائد ہوتی ہے وہ جدہ سے بہت پہلے گزر جاتا ہے، اور ہوائی سفر میں راستہ میں احرام کا موقع نہیں مل سکتا، اس لیے احرام باندھ کر نیت پہلے سے کر کے جانا، جہاز میں بیٹھنا، یہ سب سے افضل ہے۔ عمرہ کی نیت کرنے سے پہلے آپ کو مکہ معظمہ، خانہ کعبہ، حج کی اصطلاحات، وہ مقدسہ مقامات جہاں جہاں آپ جائیں گے، اور حج کی اقسام، ان سب کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو ارض مقدس میں اجنبی محسوس نہ کریں۔ مکہ مکرمہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعبیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کی خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔
اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا ممنون ہو گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 تا 97 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مکہ مکرمہ اسلامی شان و شوکت اور اللہ کے پہلا گھر کعبہ اس کے جہاں و جلال و فضل و کرم کا مرکز ہے۔ نماز کے وقت تمام دنیا کے مسلمان کعبے کے طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ چارنگ عالم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں۔ مکہ شہر کو قرآن شریف میں ام القرى کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 70 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد اس کے بیٹے شمس علیہ السلام نے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آج سر نو اس کو تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا ذکر تو خود قرآن مجید نے کیا ہے، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، ہے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی ابتدائی سار تو مٹ چکے تھے، مگر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی۔ ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشاں کر دیا تھا، البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر آج سر نو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن کریم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذان عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اونٹوں پر سوار آئیں۔ سورہ حج آیت نمبر 26 اور 27 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ ہی کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلامی کے داعی تھے۔ سن 570 یا سن 571 میں جب یمن کا حاکم ابرہ کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔
آپ جس زمانہ میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت رکھے تھے۔ دیگر رسوم جاہلیت بھی عام تھی۔ لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں طویل قبلہ کے ذریعے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک مسلمان اسی رخ منہ کر کے نماز پڑھتے۔ سن 8 ہجری میں آپ نے اللہ کے حکم سے جنگ ذوالفجار کے بغیر مکہ فتح کیا۔ اس سے اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ کفر و شرک کے تمام انبار جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے اب صاف کر دی گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھری سے انہیں گراتے جاتے تھے۔ خالق کائنات میرا بولنا آپ کا سننا، پھر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو حاج بیت اللہ کی شہادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگر وفا کیا اللہ نے تو زمین حج کے لیے تمام سہولیات لے کر اپنی آواز کے ذریعے انشاءاللہ میں ان کو گائیڈ کرتا رہوں گا اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی۔ اللہ آپ کا نگہبان، اللہ میرا حافظ و ناصر، اللہ حافظ۔